السلام علیکم ناظرین۔ 6 اگست 1990 کو عین اسی دن جس دن صدر غلام اسحاق خان نے وزیراعظم بے نظیر کی حکومت کو برطرف کیا، پاکستانی فوج کے ایک نوجوان کپتان محمد صفدر کی عبوری وزیراعظم جتوئی کے لیے بطور ADC تعیناتی ہوئی۔ اسی دن وہ صدارتی محل پہنچے جہاں بریگیڈیئر نثار نے ان کا استقبال کیا۔ اسی روز حلف برداری کی روایتی تقریب کے بعد انہیں عبوری وزیراعظم سے متعارف کروایا گیا۔ وزیراعظم ہاؤس میں دیگر حکومتی ارکان کے ساتھ تعارف کے علاوہ وہ نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل اشفاق پرویز کیانی سے بھی ملے، جنہوں نے بعد میں بغیر مارشل لا لگائے پاکستانی فوج کی طویل ترین سربراہی کی۔ کچھ عرصہ ایک ساتھ کام کرنے کے بعد لیفٹیننٹ کرنل کیانی کو دوبارہ فوجی ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ تقریباً 21 سالوں بعد ان کی دوبارہ ملاقات صدارتی محل میں ہوئی، جہاں 5 جون 2013 کو وزیراعظم نواز شریف اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ نوجوان کیپٹن صفدر 27 سال کے تھے۔ وہ نہایت وجیح صورت تھے، خصوصاً جب وہ وردی میں ہوتے تو اطراف کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے۔ کیپٹن صفدر اپنی یادداشتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس میں فرائض کے آغاز پر کیپٹن صفدر کو علیحدہ رہائش کا دی گئی۔ انہوں نے وزیراعظم کے عملے سے ایک الماری کا تقاضا کیا جہاں وہ اپنی استری شدہ وردی کو ٹانگ سکے۔ جلد ہی انہیں ایک تالا لگی الماری دے دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ اس کا انتظام سندھ ہاؤس سے کیا گیا ہے، جہاں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے زیر استعمال تھی جب وہ وزیراعظم کے عہدے پر تھیں۔ جب نوجوان کیپٹن نے اس الماری کے تالے کو کھولا تو انہیں اس میں سفید سونے کے زیورات اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی خاندانی تصاویر کے کچھ البم ملے۔ کیپٹن صفدر نے فی الفور وزیراعظم ہاؤس کے ملٹری آفیسر کو مطلع کیا اور یہ قیمتی زیورات اور تصاویر باضابطہ طریقہ کار سے ایک تحریری نوٹ کے ہمراہ واپس کر دیے۔ ملٹری آفیسر نے یہ معاملہ وزیراعظم کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ تمام چیزیں بے نظیر بھٹو صاحبہ تک پہنچانے کا فی الفور حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور یہ تمام اشیاء بے نظیر بھٹو تک پہنچا دی گئیں۔ 6 نومبر 1990 کو جس روز میاں نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا، رخصت ہونے والے نگران وزیراعظم جتوئی نے میاں نواز شریف کو کیپٹن صفدر کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، کیپٹن صفدر میرے لیے صرف ADC ہی نہیں بلکہ خاندان کے ایک فرد اور ایک بیٹے کی طرح ہیں۔ تقریب حلف برداری کے بعد کیپٹن صفدر نے نئے وزیراعظم سے اجازت مانگی کہ انہیں رخصت ہونے والے نگران وزیراعظم کو خدا حافظ کہنے کے لیے کراچی جانے کی اجازت دی جائے۔ نئے وزیراعظم کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب دارالحکومت میں ہر کوئی نئے وزیراعظم کی قربت چاہ رہا ہے، یہ کیپٹن صاحب کا نگران وزیراعظم کو عزت سے روانہ کرنا چاہتا ہے۔ کیپٹن صفدر نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو خدا حافظ کہا اور انہیں جہاز میں کراچی تک چھوڑنے گیا۔ واپس آ کر کیپٹن صفدر نے اپنی ذمہ داریاں نئے وزیراعظم نواز شریف کے ADC کی حیثیت سے نبھانا شروع کر دیں۔ وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیپٹن صفدر خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نظروں میں بھی آئے۔ انہوں نے جلد ہی اس نوجوان اور وجیح صورت کپتان کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز کیپٹن صفدر نے وزیراعظم کے ملٹری سیکرٹری سے یہ کہہ کر اپنے آبائی شہر مانسہرہ جانے کی چھٹی لی کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی روز جب وزیراعظم نے محسوس کیا کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں تو ان کے متعلق دریافت کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی بیماری کے سبب چھٹی پر گئے ہیں۔ کیپٹن صفدر پہلی بار دونوں خاندانوں کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس روز گھر گیا ہوا تھا، فون کی گھنٹی بجی، میرے والد صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف بات کریں گے۔ انہوں نے میرے والد سے فون پر گفتگو کی اور میری والدہ کی صحت کے متعلق بھی پوچھا۔ ہم سب بہت حیران تھے کہ وزیراعظم اپنے عملے سے کس قدر باخبر ہیں۔ اگلے روز بیگم کلثوم نواز نے فون کیا اور میری والدہ سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا۔ ہمیں ان دونوں کا رویہ بہت پسند آیا۔ جون 1990 میں وزیراعظم نواز شریف کا موٹر کیڈ اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے اور آج کل کے خیبر پختونخوا کے ضلع ناران کی وادی کاغان کی جانب رواں تھا۔ اس روز گاڑی میں وزیراعظم کے ہمراہ ان کی اہلیہ کلثوم نواز بھی موجود تھیں۔ مانسہرہ سے گزرتے ہوئے ADC وزیراعظم اور خاتون اول کو علاقے کے متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ اچانک خاتون اول نے کہا کہ یہ وادی کس قدر خوبصورت ہے۔ جی میڈم، یہ وادی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں سے آپ کا گھر کتنا دور ہے؟ بیگم کلثوم نواز نے اشتیاق سے پوچھا۔ میڈم، یہاں سے بہت قریب ہی ہے، کیپٹن صفدر نے جواب دیا۔ تو پھر چلیے ہمیں اپنا گھر دکھائیے، بیگم کلثوم نواز نے کہا، اور وزیراعظم نے بھی اپنی اہلیہ کی تجویز سے اتفاق کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म का मोटर कारवां कैप्टन सफदर के घर के करीब जाकर रुका। कैप्टन सफदर गाड़ी से निकलकर दौड़े कि वो वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया से पहले ही अपने घर पहुंचकर अपने वालिदैन को इत्तला करें। कैप्टन सफदर ने अपने वालिद को मियाँ साहब और उनकी अहलिया से तारुफ करवाया। घर में दाखिल होकर बेगम कलसूम नवाज ने जायज़ा लिया। मेहमानों को बरामदे में बिठाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियां निभाते हुए कैप्टन सफदर ने जुलाई 1990 में सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम का ख़त वसूल किया, जिसमें उन्हें ज़िला इंतज़ामिया के 18वें कॉमन कोर्स में शिरकत का कहा गया। सफदर ने अपने अफसराने बाला बाशमूल वज़ीर-ए-आज़म को मतला किया कि अब यहाँ से रवाना होंगे और सिविल सर्विसेज में शामिल होंगे। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं ड्यूटी करो। कैप्टन सफदर ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ जिम्मेदारी जारी रखी। वज़ीर-ए-आज़म के चारों बच्चों बाशमूल सबसे बड़ी बेटी मरियम नवाज इस जवान साल वजी सूरत कैप्टन को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में देखते थे। नवाज शरीफ और उनकी अहलिया बरास्ता ट्रेन लाहौर से इस्लामाबाद रवां दवा थे। कैप्टन सफदर अपने डब्बे में थे जब अमले ने उन्हें बताया कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म ने तलब किया है। क्या तुम हमें छोड़ रहे हो? नवाज शरीफ ने सवाल किया। जी सर, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते और हमारे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं रह जाते? सर, मुझे अपने वालिद से इजाज़त लेना होगी। कैप्टन सफदर ने इस वक्त को याद करते हुए कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म के कैबिन से निकल रहे थे कि उनके पुराने खिदमतगार तेज़ी से उनके पास आए और कहा कि मत जाओ, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म तुम्हें रोक रहा है। कैप्टन सफदर बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचकर मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया और वज़ीर-ए-आज़म की राय से आगाह करते हुए उनसे इजाज़त मांगी। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम वही करो जो मियाँ साहब कहते हैं। कैप्टन सफदर कहते हैं कि उस वक्त अंदाज़ा हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और ख़ास तौर पर उनकी अहलिया कलसूम नवाज कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं। मुझे बाद में पता चला कि बेगम कलसूम नवाज ने स्टाफ के अमले से कमर ज़मान को माहसेहरा भेजा था कि वो वहाँ खामोशी से पता करें कि मेरा मजाज और तौर तरीका और हमारे ख़ानदान का रहन सहन और शोहरत कैसी है। अब की बार वज़ीर-ए-आज़म के रोकने पर ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी की डगर ही बदल गई। कैप्टन सफदर याद करते हुए बताते हैं कि 1952 की गर्मियों में छुट्टी पर घर आया हुआ था कि उनके वालिद और वालदा हाजरा बीबी के हमरा बैठे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि सफदर, मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म का ख़ानदान अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है। इस मौका पर कैप्टन सफदर 28 साल के थे, जबकि मरियम नवाज ने 23 अक्टूबर 1991 को अपनी 18वीं सालगिरह मनानी थी। दोनों के माबैन 10 साल का फ़र्क था, जो कि काबिल कबूल था। कैप्टन सफदर के इंटरव्यू से अंदाज़ा हुआ कि मरियम नवाज कैप्टन सफदर से अपनी टीन एज में ज़रूर मुतासिर हुई होंगी। इसके बाद दोनों ख़ानदानों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी और मरियम और सफदर की शादी 25 दिसंबर 1992 को नवाज शरीफ की 42वीं सालगिरह के मौका पर रखी गई।